بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھ سے آزادی کے بارے میں پوچھا، تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آزادی کا اگر کسی سے پوچھنا ہے تو محکوم قوموں سے پوچھیں، اسپیشلی آپ کشمیریوں سے پوچھیں کہ کشمیریوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کے حالات کیا ہیں. اپنی مرضی سے وہ گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے. یا انڈیا میں جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں ان سے پوچھیں، اسپیشلی مسلمان، ان کو آزادی کی نعمت کا نہیں پتا. وہ ہم جب بچے تھے اسکول پڑھتے تھے تو ایک چھوٹا سا آزادی کے بارے میں ایک واقعہ تھا کہ ایک سوداگر تھا، تو وہ اپنا مال متا لے کے کسی دوسرے ملک گیا تھا. تو اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا. اس نے اپنے طوطے سے کہا کہ آپ کے لیے میں کیا لے کے آؤں. طوطے نے اسے کہا کہ آپ جس ملک جا رہے ہیں وہاں کے طوطوں کو میرا سلام کہیں. وہ گیا اور اس نے وہاں کے طوطوں کو اس کا سلام پہنچایا. جب اس نے سلام کہا تو ایک طوطا گر کے مر گیا. اس نے آ کے اپنے طوطے سے کہا کہ بھئی میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہاں جو طوطا تھا وہ مر گیا. تو وہ طوطا جو پنجرے میں بند تھا وہ ہی مر گیا. اس سوداگر نے ہاتھ اندر کر کے اس طوطے کو باہر نکال کے اس کو پھینکا. وہ اڑ کے چلا گیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا مجھے میرے طوطوں نے پیغام بھجوایا کہ تم قید میں ہو اور ایسے کرو تو تمہیں آزادی مل جائے گی. آزادی ماشاءاللہ ایک لفظ جو ہر آدمی کی زبان پہ ہے، وہ آزادی بڑی نعمت ہے. تو آزادی ایک نعمت تو ہمیں مل گئی، لیکن اس کی حفاظت کرنا اور اس کو برقرار رکھنا یہ اہم ترین اس وقت ایشو ہے. اور نئی نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اس آزادی کے لفظ کو سمجھے اور اس کو کیسے برقرار رکھنا ہے اور اس آزادی کی نعمت سے کیا کیا فائدے اٹھانے ہیں، اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ ان فائدوں کی طرف بڑھا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کو آگے کیا جائے. آج کا دور ٹیم ورک کا دور ہے. اکیلے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ چاہے جو بھی کام شروع کریں وہ آپ ٹیم ورک کے طور پہ کریں اور اس میں آپ کے کام میں بہت بہتری آئے گی اور وہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. تو یہی میری گزارش ہے آج کے نئی نوجوان نسل کو کہ وہ آگے بڑھیں اور جو پیچھے ہم لوگوں نے کر دیا اس کو غنیمت سمجھیں. جو ہم نہیں کر سکے اس کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور پاکستان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا اس میں کافی کردار ہے، تو ان کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم اس ملک پاکستان کے نام سے جو بنا تھا اس میں انڈیپینڈنٹ رہ گئے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو مینٹین کیسے کریں. آزادی تو لے لیں لیکن اس کو ہم مینٹین کیسے کریں. مینٹین کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو الحمدللہ انہوں نے جو اپنا کردار کیا اس کا پھل ثمر ہم تک پہنچ گیا، لیکن ابھی اس کو چلانا، اس کو مینٹین رکھنا وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اپنا اپنا کردار خصوصی طریقے سے ادا کرے گا ملک کے لیے. چاہے ایسے ہے کہ رستے سے کوئی کانٹا ہٹا دے، چاہے یہ ہے کہ کوئی ملاوٹ شدہ کی چیزوں کو ترک کر دے، چاہے یہ کہ کوئی کسی بچے کو ایجوکیشن میں لگا دے، کوئی اپنے اینڈ پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اچھے لفظوں میں کرے اور الحمدللہ اس ملک کی ترقی کے لیے جو باعث بنے. تو یہی انڈیپینڈنٹ اور آزادی ہے. ہمارا ملک پاکستان 1947 میں آزاد ہوا ہے، لیکن بہت قربانیوں کے بعد ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی.
میں خود تو اس وقت آزادی کے 3 سال بعد میں پیدا ہوں، تو آزادی کے وقت کے حالات تو میں نے خود مجھے نہ یاد ہے نہ، لیکن سنی سنائی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ وہاں پہ بہت مسلمانوں کا قتل و غارت ہوا تھا، بہت لوگوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، اور لوٹے پٹے لوگ جو ہیں پاکستان آئے۔ ہمارے بہت کلاس فیلوز کے جو پیرنٹس تھے وہ اپنی باتیں بتایا کرتے تھے کہ بھئی ہم کیسے ریل گاڑیوں میں اور پیدل اور کیسے مشکلات سے گزر کے پاکستان آئے ہیں، اور صرف ہمارے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم آزاد فضا میں، آزاد ملک میں جا کے رہیں۔ اس آزادی کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی، تو اللہ کرے کہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں اور ہمیں آزادی کی صحیح جو حقیقی معنی ہیں ان سے اللہ ہمیں روشناس کرائے۔ 14 اگست 1947 ایک بہت اہم دن تھا، سب کو معلوم ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو کام کرنا تھا اور جو ان کے ساتھی وزراء تھے انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے رات دن اور اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے سب کچھ کیا۔ اپنی زندگی پاکستان بنانے میں انہوں نے سب کر دی۔ ہر 14 اگست اس وقت کی یاد دلاتا ہے، اور ہر 14 اگست ہمیں ایک نیا جذبے کے تحت آگے بڑھنا چاہیے۔ ہر 14 اگست منانے کا ایک دن آپ اس کو سوچ لیں، اور ہر 15 اگست کے بعد آپ کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نئی قوت اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا ہر ایک قدم 15 اگست سے مزید جدوجہد پوری ایمانداری کے ساتھ، اسی قوت، اسی جذبے کے تحت جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس جذبے کے تحت کام کیا، آج وہ آپ کے لیے، اور میں بھی اس میں تائید کروں کہ وہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ 14 اگست ایک پیغام، اس پیغام کو سمجھیں، اور ہر 15 اگست کو صبح اٹھ کے آپ کے اندر ایک پورا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کو کہاں لے کے جانا۔ دنیا کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ پاکستانی ہیں، آپ کا ایک اپنا معیار ہونا چاہیے، آپ کا ایک اپنا خیال ہونا چاہیے، اور آپ کا ایک اپنا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہر سال ایک نئے جذبے کے تحت آگے بڑھیں۔ 14 اگست 1947 یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی الحمدللہ اللہ کی ایک خاص مہربانی سے مسلمانوں کو ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ملک حاصل ہوا، ان کی لیڈروں کی محنتوں سے اور عوام کی خواہشات سے اور ان کا ایک لیڈر کے پیچھے یکجا ہو کر چلنے سے الحمدللہ ان کو انہوں نے ایک آزاد ملک دیا، جس میں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا انڈیپینڈنٹ نظام کریں گے، ہماری عبادات اپنی ہوں گی، دوسری قومیں بھی جتنی ہیں ان کو بھی مطلب آزادی سے اپنے کام کرنے کے ہوں گے، اس ملک کی ترقی کے لیے وہ کام کریں گے، اس ملک کو اپنے مطلب ایک اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ سوچ کے جو ملک بنا، اور اسی ملک میں دوسرے ملکوں سے، انڈیا سے لوگوں نے ہجرت کی، مختلف قسم کے لوگوں نے، اور اپنے پورے خاندان نے ہجرت میں انہوں نے ضائع کروائی، یا مطلب قتل کروا دیے، یا ان کے مارے گئے بیچاروں کے، لیکن پھر بھی وہ جب اس لیے آئے کہ ہم اپنے ملک میں جائیں گے، اپنے ملک سے محبت کریں گے، اور اپنے ملک کو ہم ایک اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو 14 اگست کی آزادی کو 14 اگست 1947 کو کیوں کرتے ہیں، اسپیسیفائی کیوں کرتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو، ویرس پاکستان کی انڈیپینڈنٹ ڈے جو ہے وہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو پاکستان آزاد ہوا۔
इंडिया का यौम आज़ादी जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, पाकिस्तान को 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि हालांकि वो दो एक ही जैसे हैं। पहली यौम आज़ादी मनाया गया 1948 में, तो बिफोर उससे जुलाई में तकरीबन कोई असम्बली की एक समरी बनी, वो भेजी गई गवर्नर जनरल को, कायद-ए-आज़म साहब को। तो आपने उसको 14 अगस्त ही रिकमेंड किया कि ये 14 अगस्त इसलिए किया, लॉर्ड माउंटबेटन वो एशिया के लिए बरतानिया का सबसे बड़ा हीरो समझा जाता था। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया को भी आज़ादी इसी डेट, इन्हीं दिनों में, इसी 15 अगस्त को हुई। इसी तरीके से एशिया के लिए भी वो 15 अगस्त को ही है। इंडिया ने उनके लॉर्ड माउंटबेटन के उसकी मौजूदगी में उस जो कानून बना, फिर कायद-ए-आज़म ने ये मुनासिब नहीं समझा कि बीइंग ए मुस्लिम हम उसके अंग्रेज़ के कानून के और उसके इजारादारी में हम अपने मुल्क को करें। तो इन्होंने कहा कि हम उस कानून की अहद करते हैं जो पाकिस्तान का बनेगा। इसके तहत पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि बिफोर रख लिया जाए, और 14 अगस्त को फिर उन्होंने इसकी डेट रखी। नौमी बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि इसके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका साथ दें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और अल्लाह इसको हिम्मत दे कि ये और भी तरक्की करे और ये अपने मकसद में कामयाब हो। पाकिस्तान वाला चैनल आपके लिए बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पाकिस्तान के लिए कुछ करने वालों के लिए आप भी हिस्सा डालें, और इसमें आपका हिस्सा पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बने। ये चैनल मेरे बेटे ने शुरू किया है, और ये इंतहाई, आप देखेंगे इंशाल्लाह ये इंतहाई इफेक्टिव चैनल होगा और मोटिवेशनल चैनल है। तो मेरे ख्याल में आप जो भी देख रहे हैं इसको ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।